السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ اور اس حلف اور اس عہد کے بعد دوسرا منصب جو ہے وہ اس عہد کے خلاف کرنا ہے، اور اس عہد کے، اس حلف کے، اس قسم کے، اس اپنی کتاب پر ہاتھ رکھ کر جو خدا کا نام لیا تھا اس کی خلاف ورزی پہ جو قرآن نے وارننگ دی ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، خدا ان کو نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ بات کرے گا، بلکہ تکلیف اور اذیت والی جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ بہت سخت وارننگ ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاشرت اور سیاست میں جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لیے خدا کتنی وارننگ دے رہا ہے کہ حق کی بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق کے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ کہ جو قول و زور ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جو گواہی ہے باطل کی یا جھوٹا مقدمہ ہے یا فضول بات ہے، ان سب کے لیے قول و زور کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ سورۃ الحج کی 30 نمبر آیت میں دیکھیں اس کو، جو شہادت جھوٹ کی اور جھوٹ مقدمے کی بات آئی ہے تو وہاں اس کو خدا نے بتوں اور شرک کے ساتھ جا کے ملایا ہے، اور اس کے لیے یوں آتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ناپاکی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ برابر رکھ دیا اس قول الزور کو، اس جھوٹ کی گواہی کو جو کہ عدالت میں یا ایسے کسی فورم پہ دی جاتی ہو کہ جس میں کسی کو جھٹلانا مراد ہو کسی بھی بنیاد پہ کسی مقدمے میں، تو اس کے لیے شرک کا لفظ آیا ہے، اور شرک کے لیے خدا کہہ چکا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ بہت سخت وارننگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قول الزور کی بات کی تو آپ تکیہ لگا کے بیٹھے تھے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور بار بار یہ بولتے رہے کہ جو جھوٹ کی گواہی ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، جو جھوٹ کی گواہی ہے وہ بہت سخت سزا والی ہے۔ اور صحابہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کاش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ باسی کر دیں۔ تو یہ وارننگ اس لیے ہے کہ یہ بہت زیادہ سزا اور بہت زیادہ وارننگ کی اور خوف زدہ کرنے والی ہے، اور اپنے منصب سے ہٹانے والی ہے۔ اور ہم کمزور لوگ اس بات کی طرف جب آ جاتے ہیں تو نہ عہد کا حیا کریں، اور نہ اپنے ایمان کا، نہ اپنی کتاب کا، اور نہ پھر خدا کے سامنے جواب دہی کا، کہ جس جواب دہی کے لیے خدا کے سامنے جانے کے لیے جس کے لیے وہ کہتا ہے عہد پہ لازمی سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو عہد کا تو جواب بنے گا کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا جس دن کے گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی، ایک گواہی نہیں بہت ساری گواہیاں، وہ گواہیاں بندے کے اپنے جسم سے ہوں گی۔ جب وہ جھٹلائے گا کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا، تو ہاتھ بولے گا، انگلیاں بولیں گی، کان بولے گا، لپس بولیں گے، سکن بولے گی بندے کے اپنے ہاتھ کی، تو وہ یہ کہے گا میرے جسم کا حصہ ہو کر میرے خلاف گواہی بولتے ہو۔ جواب میں خدا ہی نے اپنے کلام میں بتا دیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہمیں تو خدا بلواتا ہے جو ہر چیز کو زبان دے سکتا ہے، جو اس نے زبان دے دیا اب ہم کیا کریں۔ تو اس وقت یہ سوائے معذرت کے اور سوائے قبولیت کے کہ ہاں ہاں ہم نے جرم کیا، یہ جب اعتراف کریں گے تو پھر اس وقت کہا جائے گا پھٹکار ہو تم پر کہ تمہیں جب نبی بھی دیا گیا اور امت بھی دی گئی، رہنما بھی دیے گئے، پے در پہ کامل لوگ بھی دیے گئے، اور تم فالو نہیں کیا، اور تم نے دنیا خرید لی، تو دنیا تو رہ گئی پیچھے، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کیا کرو گے؟ تو اس وقت ان سے کچھ بن نہیں پڑے گا، اور صرف یہ اعتراف کریں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو یہ بہت سخت وارننگ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں۔